اب دیکھیے ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، وضو خانے میں وضو کے بعد کی دعا لکھی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ اسے وضو کے بعد کی دعا یاد ہے کہ نہیں۔ میرے خیال سے 60 سے 70% لوگ ایسے ہوں گے جن کو وضو کے بعد کی دعا نہیں یاد ہوگی، اور اگر یاد بھی ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ وضو کر لیا، چلے آئے مسجد میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھی، اس دعا میں یہ کلمہ ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں اور مجھے پاک لوگوں میں کر دے۔ جب دعا پڑھی جاتی ہے وضو کے بعد کی دعا تو بندہ یہ بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اچھے طریقے سے وضو کر کے یہ دعا پڑھ لی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے اعمال کو چھوٹا مت سمجھو۔ وضو کرو تو وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیا کرو، اور نہیں یاد ہے تو آج ہی یاد کر لو، کتنا بڑا ثواب ہے۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے؟ جو وضو کرے، وضو کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھ لے۔ عمل تو چھوٹا لگ رہا ہے نا، اور بڑے ہلکے میں ہم لیتے ہیں، لیکن اس کا جزا، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں 10، 5، 6، 8 لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی زبان سے نکلتی ہیں، خراب اور غلط باتیں بھی تو میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جلس فی مجلس، جو کسی مجلس میں بیٹھا، گفتگو کیا، بات چیت کیا، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے، کھڑا ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔